عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم مجھے فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو، میں ان 2 اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے
اور عصر پہ دن کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ان دو اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت جو ہے اللہ اس میں بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ فجر اور عصر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں۔ فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، یعنی نورانی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر دا ویلا رکھ دیا۔ اور عصر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ ساجدا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، سجدے میں جا گرے، پوچھنے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئرنگ کی باتیں آئیں گی۔ ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور اس کی دلیل دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے، کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو بھئی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوم، ایک دن عمر لانوں نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانوں کے پاس۔ چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے پوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لانو نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے۔ فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانو نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی، جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو
تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے۔ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تفقدوا الحلاوۃ فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی ذکر،
اللہ کی یاد میں، وفی قراءت القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائے۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی۔ دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دے۔ اور 5واں حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے۔ تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، چونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تو لے جائیں۔ 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط۔ اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر یہ 10 فکرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہے۔ اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ۔ اللہ اکبر کر۔ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔